یہ خواہش کی جو شدت ہے یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اپنی چھت نہیں ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو، بہت ہر طرح کی نعمت ہو، اور آپ کے پاس اپنا گھر نہ ہو، اپنی چھت نہ ہو، تو انسان کو وہ کمی محسوس ہوتی ہے جس کو شاید لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ مجھے بہت لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ کب یہ اسکیم آ رہی ہے، کب آپ اس کو لا رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو جو ہمارے سیکریٹری ہاؤسنگ ہے کیپٹن اسد صاحب، ان کو، اور جو ڈی جی فاٹا ہیں سیف انور جفا صاحب، ان کو میں شاباش بھی دیتی ہوں، مبارکباد بھی دیتی ہوں کہ بہت جلدی انہوں نے ہماری جو خواہش تھی اس کو انہوں نے حقیقت کی شکل دی۔ اور کیپٹن اسد صاحب ابھی آپ سے بات کر رہے تھے، شروع میں جب ہم یہ اسکیم پہ کام کر رہے تھے تو کیپٹن اسد صاحب کے ساتھ تھوڑی سختی میں نے کی، اور اس کے بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اب کس طرح میں نے کام کرنا ہے۔ تو کیپٹن اسد صاحب آپ نے بڑا دن رات آپ نے ایک کر کے، بلکہ جو میرا ویژن تھا آپ نے اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے اس میں آپ نے مجھے بہت اچھی آپشنز بھی دیں، اور ہم یہ اسکیم بنانے میں کامیاب بھی ہوئے۔ اور میں یہ بھی یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہتی ہوں کہ میری میں نے جو چیز ایڈ کرائی، انہوں نے بغیر کسی ریزسٹنس کے اس کو ایڈ بھی کیا، اس کو امپلیمنٹ بھی کیا، اور اس کو حقیقت کا روپ بھی دیا۔ تو تھینک یو کیپٹن اسد صاحب، تھینک یو جپا صاحب، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی ہینس فورتھ ہیئر آن ورڈز ہم جلدی گھر بنا کے بھی لوگوں کو دیں گے، اور جو آپ نے 3 اسکیمز بتائی ہیں، ایکسپلین کیا ہے، وہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ اس اسکیم کا اگر سب سے زیادہ انتظار کسی کو تھا تو وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی کیونکہ اپنے وقت میں وہ ہاریوں کو جب زمینیں دے چکے تھے، اور اس کے بعد جو اس کا امپیکٹ آیا لوگوں کی زندگیوں پہ، عوام کی زندگیوں پہ، غریب کی زندگی پہ، تو ان کو احساس تھا اس چیز کا۔ وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ اگر کسی کو آپ رہنے کے لیے چھت دے دو، گھر دے دو، اس کے سر پہ اس کی اپنی چھت ہو، تو اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی۔ تو میں آج پنجاب کے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو اپنا گھر اپنی چھت جو اسکیم ہے، اس میں اگر آپ کے پاس شہری علاقوں میں، اربن سینٹرز میں اگر آپ کے پاس 1 سے لے کے 5 مرلے تک کی زمین ہے، اور دیہی علاقے میں، دیہات کے علاقے میں، گاؤں میں، رورل ایریا میں اگر آپ کے پاس 1 سے 10 مرلے تک کی زمین ہے، تو آپ کو 15 لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی، جس کو آپ نے 7 سال کی آسان قسطوں میں ادا کرنا ہے۔ پہلے 3 مہینے آپ کو 1 پیسہ نہیں دینا، اور اس کے بعد ہر مہینے آپ کی میکسیمم جو، اگر آپ نے 15 لاکھ قرضہ لیا ہے تو آپ کی میکسیمم جو قسط بنتی ہے وہ 14,000 روپے، اور اگر اس سے کم ہے تو اس کی ماہانہ جو قسط ہے وہ اس سے کم ہوگی۔ لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ 14,000 روپے سے ایک زیادہ پیسہ آپ کو مہینے میں نہ دینا پڑے، کیونکہ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کو جب اپنے مہینے کا بجٹ بنانا پڑتا ہے، اپنے بچوں کی فیس دینی پڑتی ہے، گھر کا کرایہ دینا پڑتا ہے، بجلی اور گیس کا بل دینا پڑتا ہے، اپنا کچن کا خرچہ چلانا پڑتا ہے، یا دوائی لینی پڑتی ہے، علاج کرانا پڑتا ہے، تو مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ کتنی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کم آمدنی والے افراد کو کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم بجلی کے بلز میں بھی، کیونکہ اگلے 2 ماہ مشکل ہیں، اس میں ہم
45 या 50 अरब से रिलीफ इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अवाम के बिलों में उनको देंगे, और उसके बाद तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ताकि अगले साल से आपको बिलों का कोई मसला ना रहे इंशाअल्लाह ताला। तो ये मैं दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने अप्लाई करना है, जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा है लेकिन अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, तो वो इसको ध्यान से सुन लें कि अगर आपके पास शहरी इलाके में 1 से 5 मरले तक की ज़मीन है और देहाती इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक ज़मीन है, तो आपको ये कर्जा दिया जाएगा इंशाल्लाह, जिस पे आपको 0 सूद 0 इंटरेस्ट है। कल मुझे किसी ने पूछा कि कब आ रही है वो स्कीम, कोई खातून थी और उसका कोई छोटा सा रोजगार था, तो उसने कहा कि मेरे पास घर नहीं है, आपकी वो स्कीम कब आ रही है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, इंशाल्लाह मैं उसको कल लॉन्च करने लगी हूँ। तो उसने कहा कि कितना मुझे कर्जा मिलेगा। मैंने कहा आपके पास अगर आपको 15 लाख रुपए तक में जो जितनी भी अमाउंट आपको चाहिए, आपको उतना कर्जा मिलेगा। तो कहने लगी कि मुझे कितनी देर में वो कर्जा वापस करना होगा। मैंने कहा आपको 7 साल में कर्जा वापस करना होगा। कहती है 7 साल में तो मैं वापस कर दूंगी, उसके ऊपर मुझे सूद कितना देना होगा। मैंने कहा आपको बिल्कुल सूद नहीं देना होगा इंशाल्लाह ताला। तो आपको सूद भी आपका हमने उठाया, पंजाब हुकूमत ने, कोई सर्विस चार्ज नहीं है, वो भी हम देंगे इंशाल्लाह। कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सूद नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। इसीलिए मैंने बैंक को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि बैंक के अपने बहुत बीच में लवाजमात आ जाते हैं, जिससे स्कीम कुछ होती है बन कुछ जाती है। तो मैंने इसको अप्लाई करने का, आपका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसको भी मैंने आसान कर दिया है। हमने आपको एक नंबर भी दिया है, जो लोग IT savvy नहीं हैं, अगर आपको एक ऑप्शन है कि आप PITB के पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर आप IT savvy नहीं हैं तो ये नंबर काइंडली नोट करें, 080009100। इस पे आप कॉल करेंगे और इससे आप मालूमात हासिल करेंगे। और जो आपका DC ऑफिस है, जिस शहर से भी आप हैं, ये मैं पंजाब के तमाम शहरों में सिमल्टेनियसली एक साथ शुरू करने जा रही हूँ इंशाल्लाह। कोई तफरीक नहीं है पंजाब के किसी हिस्से की, किसी शहरी की। तो आपके पास अगर ज़मीन का टुकड़ा है तो आप ये मालूमात DC ऑफिस से भी ले सकते हैं, अपने जो इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर है उनके ऑफिस से भी ले सकते हैं, जो फाटा है उनसे भी आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो नंबर मैंने आपको दिया है, कैप्टन असद साहब आप प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आज से ये नंबर ऑपरेशनल हो, और लोग जब कॉल करें तो उनको जो रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है वो उनको मिले। तो इसकी किस्त हमने कोशिश की है कि जो अगर आपके पास अपना घर नहीं है और आप किराए पे रहते हैं, तो वो जो किराया आप अदा करते हैं उससे कम रखूं, ताकि आपको आपकी जेब पे बोझ भी कम पड़े। महंगाई का ज़माना है, कोशिश हम बहुत कर रहे हैं कि महंगाई में कमी भी हो, लेकिन मैक्सिमम मैं फिर दोहरा देती हूँ, इसकी 14,000 रुपये तक की किस्त है महीने की। 7 साल में आपको वो किस्त अदा करनी है। और 15 लाख तक का कर्जा है, आपको 10 लाख चाहिए, आपको 12 लाख चाहिए। ये मैं इसलिए स्कीम हम घर भी बना रहे हैं। ये मॉडल जो आप देख रहे हैं ये उन घरों का है जो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुई है। और कैप्टन असद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने बड़ा माइन्यूटली इसमें इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि घर एक दफा बनता है, बार बार घर नहीं बनते। और सिर्फ
ایک آئی واش نہیں دینا غریب کی بھی عزت نفس ہے, غریب کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے. تو انہوں نے جو ماڈل مجھے بنا کے دیا پہلے, تو اس میں جو گھر کا دروازہ تھا وہ سیدھا بیڈ روم میں کھلتا تھا, اور ایک بیڈ روم سے نکل کے دوسرے بیڈ روم میں جانا ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے, ایک چھوٹی سی انٹرنس ہونی چاہیے, اور اس کے بعد ہر بیڈ روم کا 2 بیڈ رومز ہیں, اس کا الگ راستہ ہونا چاہیے, اور ایک اچھا سائز ہونا چاہیے بیڈ روم کا بھی, ٹی وی لاؤنج کا بھی, اور کچن کا بھی, باتھ روم کا بھی. تو ابھی جو میں ماڈل گھر دیکھ کے آئی ہوں وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے ماشاءاللہ. ایک چھوٹی سی انٹرنس ہے, 3-3.5 مرلے کا وہ گھر ہے, چھوٹی سی اس کی انٹرنس ہے, انٹر ہوتے ہی ٹی وی لاؤنج ہے, 2 بیڈ رومز ہیں, باتھ روم ہے, کچن ہے. اور میں نے ان کو یہ ہدایت کی آج کہ اسی کوالٹی کی جو ہے وہ کنسٹرکشن ہونی چاہیے. ورٹیکل ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ پیچھے میں لینڈ بھی دیکھ کر آئی ہوں, وہ جو لینڈ ہے وہ اس پہ ہم بہت جلدی یہ کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں. تو آپ کو قرضہ بھی دے رہے ہیں اگر آپ کو قرضہ چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں, پروسیسز ہوتے ہیں, وہ ذرا لمبے ہوتے ہیں, گھر تھوڑا مہنگا بھی بنتا ہے, ٹیکسز انکلوڈ ہو جاتے ہیں, اس لیے ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں کہ آپ قرضہ لے لیں اور اپنا گھر خود بنائیں. انہوں نے پہلے مہینے سے جو قسط کی واپسی ہے وہ انہوں نے رکھی تھی. میں نے کہا کہ 3 مہینے تو لوگوں کو گھر بناتے بناتے لگ جائیں گے, تو وہ کہاں سے پہلے ہی مہینے قسط دیں گے, تو 3 مہینے کا کم از کم آپ ان کو ٹائم دیں, اور 2 ایک ساتھ میں. ایک آپ نے گھر شروع کیا اور آپ نے گھر جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ بنا لیا اور اس کو ہمارے ساتھ شیئر کر لیا, تو انشاءاللہ آپ کو جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ بھی مل جائے گی. یہ جو اپنا اپنا گھر کی دوسری اسکیم ہے, اس میں 2 بیڈ روم, 1 ٹی وی لاؤنج, کچن, باتھ روم, یہ ہمارا ایک ماڈل ہے. اور ان کو بھی ہم شروع میں 5-6 اضلاع میں, بڑے اضلاع میں شروع کرنے جا رہے ہیں, لیکن ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے. مجھے اندازہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گھر نہیں ہے, جو روز ایک تکلیف میں, ایک دکھ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں, سب سے زیادہ آپ کی سینس آف سیکیورٹی, سینس آف سیفٹی جو ہے وہ اپنے گھر سے آتی ہے. آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں کہ اپنا گھر بن جائے, اور آپ کے جو بچے ہیں, آپ کی جو اولاد ہے, ان کے پاس آپ ایک ایسی چیز چھوڑ کے جائیں جو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے سیکیورٹی اور سیفٹی کا باعث ہو. تو یہ جو اسکیمز ہیں یہ اس بات کو, آپ کی اس خواہش کو, آپ کی ضرورت کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی ہیں. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا جو سکون اپنے چوبارے, نہ بلخ نہ بخارے. انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس کو اگلے 5 سال کے اندر اس کو پنجاب کے ہر کونے تک ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے, لے کے جائیں گے, تاکہ جتنے لوگوں کو میکسیمم ہم گھر بنا کے دے سکیں یا گھر بنانے میں فیسیلیٹیٹ کر سکیں وہ ہم کریں انشاءاللہ تعالی. تو میں ڈی سیز کو بھی ہم نے انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں. میں اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے آپ اپنے شہر کے ڈی سی آفس سے رابطہ قائم کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز میں لیڈ لے رہا ہے. لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں پنجاب کو دیکھ کے ہر روز ماشاءاللہ, کیونکہ پچھلے 5 ماہ میں آرام سے نہیں بیٹھی. میں 16 گھنٹے کم از کم روز کام کرتی ہوں نان سٹاپ, اور اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ جو اسکیمز ہم نے بنائی ہیں اب ان سب کو ون آفٹر دی ادر لانچ کرنے کا
टाइम आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ एक नई स्कीम आती है और पिछली जो है वो पीछे रह जाती है। मैं बहुत रिगरस डेली बेसिस पे हर स्कीम का फॉलो अप करती हूँ और इंश्योर करती हूँ कि कहीं भी, कैप्टन असद साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ, ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो स्कीम आवाम के लिए हम लाएं, हम उसको पूरे तरीके से, उसका जो फ़ायदा है, उसका जो बेनिफिट है, वो आवाम को मिले। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पिछले 5-6 माह की मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह वो रंग लाएगी और वन आफ्टर द अदर हम आपके लिए जो मंसूबे हैं वो लॉन्च करेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर मैं उन प्रोजेक्ट्स की निगरानी करती हूँ, उन स्कीम्स की निगरानी करती हूँ और इंशाअल्लाह ताला उनको कामयाबी से हम पूरा करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें इस खुशी का बायस बनाए और मुझे तौफीक दे कि मैं उनकी दिन रात एक करके खिदमत कर सकूं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।